بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کی آخری رات ہے، 30ویں رات، اور اسی مناسبت سے پارے نمبر 30 کی کچھ آیتوں پر مختصر روشنی ڈالی جائے گی، منتخب آیات پر۔ اس پارے میں بہت سارے سورے ہیں اور بہت سارے آسان اور چھوٹے چھوٹے سورے ہیں۔ عام طور پہ بہت سارے لوگوں کو یہ سورے یاد ہوتے ہیں، لیکن جس قدر اس پارے میں چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، معنی اسی قدر بڑے بڑے ہیں۔ اس کے جو پیغامات، یعنی ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کے جو پیغامات ہیں وہ بڑے بڑے ہیں۔ آیات میں تھوڑے ہیں، یہ صورتیں جو ہے آیات میں تھوڑی تھوڑی، یعنی ان صورتوں میں تھوڑی تھوڑی آیات ہیں، لیکن ان کے معنی بہت بڑے ہیں، بہت اہم ہیں، بہت زیادہ اہم ہیں۔ بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے اس بارے میں جتنی صورتیں ہیں، ان صورتوں میں جو بنیادی مضامین ہیں وہ آخرت کے حوالے سے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، اور گزشتہ کچھ قوموں کا تذکرہ اس میں تذکرہ ہے۔ سورہ نبا جو اس پارے کی پہلی سورت ہے، سورہ عما یتساءلون بھی اس کو بولتے ہیں، اس میں ایک آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جہنم میں ان لوگوں کو جو قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، ان کو ڈالنے کے بعد ان کو عذاب دیتے ہوئے فرمائے گا کہ تم اپنی تکذیب کا، یعنی تو جو تم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، اس انکار کا مزہ چکھو، اور ہم تمہارے لیے سوائے عذاب بڑھانے کی کچھ نہیں کریں گے، یا ہم بس تمہارا عذاب بڑھاتے ہی جائیں گے۔ پیچھے کیڑا ہے دیکھیے۔ ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت ہے، سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت ہے۔ اس سے زیادہ، یعنی جہنمی لوگوں پر اس سے زیادہ سخت آیت کوئی نہیں ہے، جہنمی لوگوں پر اس سے زیادہ سخت آیت کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، ہم سوائے عذاب بڑھانے کے تمہارے ساتھ کوئی اور سلوک نہیں کریں گے، تم اپنے انکار کی سزا آج چکھو۔ یہ قیامت کے دن کا انکار کرنا کہ بہت سخت گناہوں میں سے، اور کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ توحید، رسالت اور آخرت پر مکمل ایمان نہ لے کے آئے، کیونکہ ایمان کے عقیدے کے یہی اہم جزو ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ اس کے بعد سورۃ النازعات ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے مثالیں دیتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العالمین کے لیے تمہیں پھر سے زندہ کرنا بہت آسان ہے، اللہ جس نے آسمان جیسی مخلوق بنائی، آسمان معمولی مخلوق ہے، بہت بڑی مخلوق ہے، آسمان بہت بڑی جگہ ہے، تو جس رب نے آسمان جیسی مخلوق بنائی، اس کے لیے انسان بنانا، پھر انسان کو مار کے دوبارہ بنانا، یعنی دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے، بہت آسان، اہون علی اللہ، یعنی بہت آسان ہے اللہ رب العالمین بہت زیادہ آسان ہے۔ سورہ نازعات کی ایک آیت ہے کہ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ قیامت کے دن جب لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں گے تو دنیا کی زندگی جو انہوں نے دنیا میں جی ہوگی، جو بھی مدت انہوں نے دنیا میں جی ہوگی، وہ ان کو ایسے لگے گی جیسے دن کا رات کا کوئی ایک پہر رہا ہو۔ ظہر سے عصر کے بیچ میں کتنا وقت ہوتا ہے؟ ایک پہر،
عصر سے مغرب کے بیچ میں ایک پہر ہے، چھوٹی سی مدت ہے، رات کا تھوڑا حصہ یا صبح کا تھوڑا سا حصہ، یہ بس دنیا کی زندگی ان کو اتنی ہی لگے گی آخرت کے مقابلے میں. پھر وہ افسوس کریں گے کہ کاش اتنی بڑی زندگی کے لیے اتنی چھوٹی سی زندگی کا صحیح استعمال کرنی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ چیز حسن بصری رحمہ اللہ جب آیت پڑھتے یعنی کہ انہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ وضحاہا، تو نصیحت کرتے ہوئے لوگوں کو کہتے کہ ابن آدم، یہ جو دنیا ہے آدم کے بیٹے، یہ جو دنیا ہے یہ بس صبح کا یا شام کا چھوٹا سا حصہ ہے. یہ دنیا کی زندگی صبح یا شام کا چھوٹا سا حصہ ہے. کیا تو اتنے چھوٹے سے حصے میں گناہ سے بچ نہیں سکتا؟ گناہ پہ تھوڑا صبر کر کے روک نہیں سکتا؟ کیونکہ اگر اتنے چھوٹے سے حصے میں اگر تو اللہ کی مان لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں تجھے وہ کچھ عطا کرے گا جس کا تو نے گمان نہیں کیا ہوگا. لیکن تو نے اتنے چھوٹے سے حصے میں اللہ کی نافرمانی کر لی تو پھر جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں تجھے جو ہے عذاب بھگتنے پڑیں گے. پھر سورہ عبس ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے غریب مسلمان جو ہوتے ہیں ان کی صحبت اختیار کرنے کی فضیلت بتائی. اللہ رب العالمین نے غریب مسلمان، عام طور پر ہوتا کیا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بڑے صاف دل ہوتے ہیں، صاف دل، صاف زبان، صاف خیال، بہت کم لوگ ہوتے ہیں. ورنہ اکثر لوگ مفاد پرست، چاپلوس قسم کے، یا لوگوں کا فائدہ اٹھانا، لوگوں کو یوز کرنا، یا مالداروں کے قریب ہونا، غریبوں سے دور ہونا، اس طرح کی اکثریت ایسی ہوتی ہے. تو اس سورے میں اللہ رب العالمین نے غریب مسلمان جو دیندار ہوتے ہیں ان کی صحبت اختیار کرنے کے تعلق سے ابھارا ہے، اور قیامت کے دن کا بھی اس میں تذکرہ ہے. چونکہ قیامت کا تذکرہ اس بارے میں بہت مرتبہ آیا ہے، بہت ساری صورتیں ہیں اور اکثر صورتوں میں قیامت کا تذکرہ آیا ہے. پھر سورۃ التکویر ہے، سورۃ الانفطار ہے، سورۃ الانشقاق ہے، یعنی اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت، یہ 3 صورتیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ملتی ہے مسند احمد کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو یا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو ان 3 صورتوں کی تلاوت کر لے. زمین لپیٹ دی جائے گی، آسمان پھاڑ دیے جائیں گے، قبروں سے مردے اکھاڑے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا. قیامت کا پورا حال ان 3 صورتوں میں سمیٹ دیا گیا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس کو بھی جو بھی شخص یہ چاہتا ہے یا جس کی بھی چاہت ہے کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھ سے دیکھے، دنیا میں رہتے ہوئے اس زندگی میں دیکھے، ایک تصور کے انداز میں یا تصور کی نظر میں، تو ان 3 صورتوں کی تلاوت کریں، ان 3 صورتوں کو پڑھ لیں. پھر سورہ مطففین ہے. اس سورہ مطففین میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی جتنی صورتیں ہیں تمام صورتوں میں صرف 2 صورتیں ایسی ہیں جو ویل کے لفظ سے شروع ہوئی. ویل یعنی ہلاکت ہو، بربادی ہو، جہنم ہو وغیرہ، خرابی ہو. یہ ویل کے لفظ سے 2 صورتیں شروع ہوئی اور دونوں ہی صورتیں پارے نمبر 30 میں، اور دونوں ہی حقوق و لباس سے متعلق ہیں. ویل للمطففین یعنی مال کے معاملے میں جو لوگ گڑبڑی کرتے ہیں، لیتے وقت برا لیتے، دیتے وقت کم دیتے، اپنے لیے اچھا دوسرے کے لیے خراب، اپنے لیے زیادہ دوسرے کے لیے کم. یہ تو مال کے معاملے میں جو لوگ خرابی کرتے ہیں، خاص طور پہ لین دین اور تجارت کے موقع پر، یعنی مال کے اعتبار سے جو لوگ خرابی کریں، یعنی انسانوں کے حقوق ماریں گے، ان کے لیے اللہ نے جہنم کا مزدہ سنا، یعنی جہنم کی بات کی یا خرابی کی بات کی. پھر اور ایک ہے ویل سے شروع ہونے والی ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ مال کے حوالے سے تھی. اب یہ انسانوں کی یعنی لوگوں کی عزت کے حوالے سے،
یعنی جو شخص لوگوں کے ساتھ مال کے معاملے میں گڑبڑی کرے گا، جو لوگوں کے ساتھ عزتوں کے معاملے میں، ان کی ذات کے معاملے میں گڑبڑی کرے گا، دونوں کے لیے جہنم، دونوں کے لیے جہنم۔ یہ اس کے بعد سورۃ مطففین میں ایک مشہور آیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم نے بار بار سنی، اکثر سنتے ہیں جمعہ کے خطبات میں علماء کے ذریعے سے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، دھبا پڑ جاتا ہے، اور جب توبہ کرتا ہے تو وہ دھبا چلا جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر وہ توبہ نہیں کر کے گناہ کرتا ہے، تو پھر گناہ کرتا ہے، تو پھر گناہ کرتا ہے، تو دل اس کا دھیرے دھیرے کالا ہو جاتا ہے۔ یہ جو دل پورا دھبوں سے بھر کے گناہوں کی سیاہی یا گناہوں کے کالے پن سے بھر کے جو دل بھر گیا، اللہ نے ایسے دل کو کہا کہ یہ زنگ لگا ہوا دل ہے۔ یہ کیا ہے؟ زنگ لگا ہوا دل ہے۔ اور جب زنگ کسی چیز کو اچھی طرح سے لگ جاتا ہے تو پیچھا نہیں چھوڑتا، اس چیز کو کیا کرتا ہو؟ بورا بورا بنا دیتا ہے، یعنی پاؤڈر بنا دیتا ہے پورا۔ لوہے جیسی مضبوط چیز کو جب زنگ لگ جاتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ لوہا اتنا سا بھی ہو، پھینک کے مارے تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے، یہ چھوٹا سا بھی ٹکڑا ہو لوہے کا تو اپنے آپ میں کافی طاقتور ہے۔ تو چھوٹے سے ٹکڑے ہی نہیں بلکہ بڑے ٹکڑے کو بھی اگر زنگ لگ گیا تو حال کیا ہوتا ہے؟ پیپر کے مانند یا راکھ کے مانند کر کے چھوڑتا ہے زنگ۔ تو جب کسی انسان کا دل ایسا ہو جاتا ہے زنگ لگا ہوا، تو پھر وہ انسان بھی ویسے ہی برباد ہو جاتا ہے، وہ ویسے ہی برباد ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ بروج ہے۔ اس پارے میں قرآن مجید میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو بار بار ریپیٹ کیے گئے ہیں، یا کہیں پر تھوڑا کہیں پر تھوڑا کہیں پر تھوڑا ذکر کیا گیا، لیکن اس پارے میں دو واقعات ایسے ہیں جو کہیں بھی نہیں ذکر کیے گئے، صرف اسی پارے میں ذکر کیے گئے، اور قرآن میں صرف ایک ایک مرتبہ ہی ذکر کیا گیا ان واقعات۔ ایک اصحاب الاخدود کا ہے جو سورہ بروج میں ذکر کیا گیا، اور ایک اصحاب الفیل کا ہے جو سورۃ الفیل میں ذکر کیا گیا۔ واقعات معلوم ہیں، مشہور ہیں، سنے ہوں گے کہ ایک بچہ مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان سے مراد عیسائی مذہب اختیار کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، عیسائی مذہب اختیار کرتا ہے، کافر ہوتا ہے، کفر سے نکل کے عیسائیت کی طرف آتا ہے۔ اس وقت جو شریعت ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، عیسائی بن جاتا ہے، یعنی مسلمان بن جاتا ہے۔ بادشاہ سے اس کی ٹکر ہوتی ہے، بادشاہ جو ہے اس بچے کو جادوگر بنانا چاہتا ہے، اور بچہ جو ہے مسلمان بنے رہنا چاہتا ہے۔ پھر اس بچے کی بڑی آزمائش ہوتی ہے، بچے کو جو کئی طرح سے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، مار نہیں پاتے۔ آخرکار بچہ بولتا ہے کہ تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو سارے لوگوں کو جمع کرو، جمع کر کے تیر چلانے والے سے کہو کہ بسم اللہ رب ھذا الغلام، اللہ کے نام سے میں یہ تیر پھینک رہا ہوں، وہ اللہ جو اس بچے کا رب ہے، یہ کہہ کر پھینکنے کے لیے بولو، مجھے لگے گی میں مر جاؤں گا۔ تو اس نے جب بچے نے خود اپنے، یعنی کبھی اس کو بادشاہ جو ہے سمندر میں پھینکنے لگایا، بچ کے آ گیا، پہاڑ سے اوپر سے گرانے لگا، بچ کے آ گیا، کیا کیا کیا، بچ کے آ گیا۔ اب وہ پریشان، اس کو ماریں گے تو کیسا ماریں گے؟ تو بچے کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا توحید کی دعوت دینے کا، توحید کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کا۔ تو اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، اپنی جان کی قربانی دی اس بچے نے۔ کیسے؟ اس نے کہا کہ یعنی اسے پتا تھا کہ میں اب یہ جو ترکیب اس کو بتاؤں گا اس سے میں مر جاؤں گا، لیکن اسے یہ بھی احساس تھا کہ اسی بہانے بہت سارے لوگ جو جمع ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین آ جائے گا، ان کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ ہی اصل رب ہے، اللہ ہی اصل معبود ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے۔ تو بچے نے کیا کہا؟ تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو جو تیر پھینکنے والا ہوگا اس سے کہنا مجھے ایک جگہ باندھ دو، پھر مجھے تیر کے ذریعے سے مروا دینا، اور تیر پھینکنے والے سے کہنا کہ یہ کہنا کہ بسم اللہ رب ھذا الغلام، یعنی اللہ کے نام سے میں تیر پھینک رہا ہوں، اس اللہ کے نام سے، اس رب کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، اس اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے۔ تو جب وہ تیر پھینکی گئی یہی بول کے، لوگوں کو جمع کیا گیا تھا بڑی تعداد میں، پھر بچے کی شہادت ہو گئی، بچے کی وفات ہو گئی، بچے سے مراد نوجوان بچہ تھا، اس کی شہادت ہو گئی۔ تو یہ واقعہ دیکھ کے وہاں موجود تمام لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو بادشاہ نے کہا یہ تو عجیب قصہ ہو گیا،
یہ تو الٹا ہو گیا. ہم تو سوچتے تھے کہ بچوں کو مارنے سے جو کوئی اور ہمت نہیں کرے گا دین قبول کرنے کی عیسائیت، یہاں تو الٹا ہو گیا. تو اس نے کیا کیا، بڑی خندق کھدوائی، بڑا گڈھا کھدوا کے اس میں آگ جلوائی، اور لوگوں کو، جو بھی شخص یہ کہتا کہ وہ اللہ کو مانتا ہے اس کو آگ میں ڈال دیتا. تو یہ واقعہ یعنی کئی لوگوں کو آگ میں جلا دیا گیا اللہ کی توحید پر ایمان لانے کی پاداش میں. یعنی ایمان اللہ پر لے کر آئے تو اس کی سزا کے طور پر اس بادشاہ نے لوگوں کو آگ میں جلوا دیا. تو اصحاب الاخدود، اخدود یعنی خندق، یعنی گڈھے بڑے بڑے، تو ان گڈھوں میں جن کو پھینک کے جلا دیا گیا ایمان لانے کی وجہ سے، ان کا واقعہ یہ اللہ نے صرف سورہ بروج میں ذکر کیا، اور قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ ذکر ہوا اس کا. یعنی اس بارے میں 2 واقعات ایسے ہیں جو صرف ایک مرتبہ ذکر ہوئے ہیں اور پورے قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ہوئے. اور پھر اصحاب فیل کا معلوم ہی، ابرہا، وہ جو بچپن میں بھی پڑھتے تھے نہیں بہت ساری کتابوں میں، کہ ایک شخص کعبے کو توڑنا چاہتا تھا، کعبے کو گرانے کے لیے کوشش کر رہا تھا، آیا ہاتھیاں لے کے وغیرہ وغیرہ. اللہ نے جو ہے چھوٹی چھوٹی چڑیوں کے ذریعے سے کنکر پھینک کے اس کو مروا دیا. اس کو کیا، اس کی پوری فوج کو مروا دیا. جو شخص کعبہ گرانے آیا تھا وہ خود زمین سے مٹ گیا. یہ اللہ نے اس واقعے کا، یہ بھی واقعہ اسی بارے میں ذکر فرمایا. پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ اللیل میں، باتیں بہت ہیں، مختصر درس کرنے کے لیے ہم کچھ باتیں ذکر کر رہے ہیں. سورۃ اللیل میں اللہ رب العالمین نے ایک چیز ذکر فرمائی ہے کہ جو شخص جس طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے. اگر کوئی شخص اللہ کے ایمان پر رہتے ہوئے نیکی کی طرف جانے کی تمنا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے نیکی کی راہ آسان کر دیتا ہے. اور جو شخص برائی کو پسند کرتا ہے، برائی کی طرف جانا چاہتا ہے، تو اللہ اس کے لیے برائی کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو اس کو کیسے ہے، نیکی کے بعد نیکی کی توفیق ملتی ہے اور برائی کے بعد برائی کی توفیق ملتی ہے. نیکی کے بعد نیکی کی توفیق ملی تو سمجھو کہ ہم اچھے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ مہربان. اور اگر برائی کے بعد برائی کی توفیق ملی تو سمجھو کہ ہم اچھے نہیں ہیں اور اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے خوش نہیں ہے. کیوں؟ جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کو گناہ کی طرف اللہ جانے نہیں دیتا، اللہ ان کو گناہ کی طرف جانے نہیں دیتا. پھر اس کے بعد سورۃ العلق ہے، مشہور سورت، اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرآن مجید کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیت ہے، سب سے پہلی وحی جو رمضان میں، یعنی قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوا تو سب سے پہلی 5 آیتیں یہی اسی سورے کی ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس میں اللہ رب العالمین نے 2 باتوں کا ذکر فرمایا خاص طور پہ سورہ علق میں. ایک، علم کی فضیلت، دین کے علم کی فضیلت کیا ہے. انسان کو پڑھنا لکھنا آئے یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا اللہ کا کرم ہے اس پر. اور دوسری چیز، مالداری، دولت، پیسہ اکثر انسان کو گناہوں پر اور اللہ کی نافرمانی پر ابھارتا ہے، اس کا اللہ نے اس میں تذکرہ کیا. اور پھر سورہ کافرون ہے، سورہ اخلاص ہے. ان 2 صورتوں میں اللہ نے توحید کا ذکر فرمایا ہے. سورہ کافرون کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص اور سورہ کافرون فجر کی 2 رکعت سنتوں میں پڑھا کرتے تھے. یعنی اپنے دن کی ابتدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے اقرار سے کیا کرتے تھے. انسان دن کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ انسان کی رات کا اختتام وتر سے ہوتا ہے اور دن کی ابتدا فجر کی سنتوں سے ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کی شروعات اللہ کی توحید کے اقرار سے کرتے تھے. قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، 2 رکعتوں میں 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے. اور یہ صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے جو 2 رکعت پڑھنا ہے سنت یا مستحب، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے. سورہ کافرون کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص رات میں سورہ کافرون پڑھ کے سویا تو وہ کفر سے، شرک سے بری مانا جائے گا اگر وہ مر گیا اسی رات. اگر وہ اسی رات مر گیا
تو وہ کافروں میں مشرکوں میں نہیں شامل کیا جائے گا اگر وہ سورہ کافرون پڑھ کے سوئے. اور سورہ اخلاص کی فضیلت تو معلوم ہے ہم کو. سورہ اخلاص کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن مجید اگر 3 مرتبہ کوئی شخص سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کو قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. یا قرآن مجید کو اگر 3 حصوں میں بانٹا جائے تو ایک حصہ سورہ اخلاص. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں 3 موضوعات یا 3 باتیں بنیادی ہیں: توحید، رسالت، آخرت. سورہ اخلاص قرآن مجید کا 1/3 حصہ ہے، مطلب اس میں توحید کا ذکر ہے. اس اعتبار سے اس میں، اور یقیناً سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے سے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، صحیح بات ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ صرف سورہ اخلاص پڑھ کے بیٹھے اور سارا قرآن چھوڑ دے، ایسا نہیں. لیکن ایک چیز ہے، سورہ اخلاص سے محبت کرنا. اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت دیتا ہے یا اس بندے سے محبت کرتا ہے جو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے. ایک صحابی کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ اپنی ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورہ اخلاص ضرور پڑھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھنے لگایا کہ کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ کہا کہ مجھے اس سورہ سے محبت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ کو بھی ان سے محبت ہے، اللہ کو بھی ان سے محبت ہے. یہ چھوٹی سی سورت بڑا کام کر جاتی ہے. پھر اس کا سورہ فلق، سورہ ناس ہے. اس میں یہ سکھایا گیا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے بغیر کچھ نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق، سورہ ناس کی بہت زیادہ پابندی کیا کرتے تھے. صبح شام کے جو اذکار ہیں ان میں سورہ فلق، سورہ ناس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بلکہ پڑھا کرتے تھے. یہاں تک کہ روایتیں اس طرح کی آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں نازل ہونے سے پہلے بہت کچھ پڑھا کرتے تھے اپنی حفاظت کے لیے، صبح میں، شام میں. لیکن جب یہ صورتیں نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزیں چھوڑ دی، صرف سورہ فلق اور سورہ ناس کو پکڑ لیا. بچوں کو سکھانا چاہیے. یہ چاروں قل جو ہے یہ بہت قیمتی ہے. قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ چاروں قل بہت قیمتی. ان میں اللہ کی توحید، اللہ کی بادشاہت، اللہ تعالیٰ کی حکمت، قوت، طاقت، ساری چیزیں. اور اللہ رب العالمین کو وہ بندے بڑے پسند آتے ہیں جو اس کی توحید سے محبت کرتے ہیں، جو اس کی توحید کی خاطر محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اس کی توحید کی خاطر پریشانیاں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں. اللہ کو ویسے بندے بڑے پسند آتے ہیں. اور ان 4 صورتوں میں سب سے بنیادی جو موضوع ہے وہ توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. درس کو جو ہے ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.